انگزائٹی، ڈپریشن۔ اب اللہ رب العزت اپنے دوستوں کی جو نشانی بتاتا ہے یا دوستوں کی آئیڈینٹی یا شناخت قرآن میں بتاتا ہے، وہ بڑی سادہ سی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی میرے دوستوں کی پہچان ہے کہ نہ تو انہیں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا۔ اب غم کا جو تعلق ہے وہ ہے ماضی سے، یعنی جو ہمارے کیے ہوئے گناہ ہیں یا جو ہم نے کوتاہیاں کی ہوتی ہیں ان کا ہمیں غم ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہے۔ اور خوف کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مستقبل سے، آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہوتا ہے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ نہ انہیں ماضی کے کسی گناہ کی کوئی یاد ستائے گی۔ یاد جو ہے گناہ کی جو ہے یاد وہ انسان کو ستاتی ہے، وہ یہ بھی ایک سزا ہے گناہ کی کہ دنیا میں اسے گناہ کی یاد جو ہے وہ اس کے ذہن میں آتی رہتی ہے، وہ جو ملامت کرتی رہتی ہے انسان کو، یہ سزا ہے گناہ کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دوست جو ہیں انہیں نہ تو گناہ کی یاد ستائے گی، یعنی نہ تو غم ہوگا، اور نہ ہی انہیں آنے والی کسی مصیبت یا پریشانی کا خوف ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ انسان کی یاداشت میں یہ چیزیں نکال دیتا ہے۔ تو جو توبہ کے بعد اللہ یاد سے گناہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، اور پھر مستقبل کا خوف ڈر بھی نہیں رہتا۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے جو ضروری عمل جو ہے وہ ہے جائزہ لینا، خود شناسی، یعنی کہ اپنی زندگی اور اپنی حقیقت کا بغور جائزہ لینا، ہر ایک عمل اور ہر ایک پہلو کا جو ہے بڑی باریک بینی سے جائزہ لینا، اللہ کی طرف سفر کرنا۔ اور اب اداس پریشان وہی لوگ ہوتے ہیں جو اداسی کے ہر ایک پہلو کی حقیقت کو اچھے سے جانتے ہیں اور ان تمام منازل کو طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ جب انسان پر سختی ہوگی، برا وقت آئے گا، تو انسان پھر کچھ ایسی ذات، ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں وہ سکون پا سکے، یا کوئی ایسی ذات ڈھونڈتا ہے جو اسے اللہ سے ملا دے، تو یہاں تک کہ پھر اللہ اسے تھام لیتا ہے۔